سیرت ہے میری جانا تیرے در پہ مر جانا ایک آئے کمی کے قلب و جگر سے نکلے۔ نہ قرآن میں دل لگا، نہ نبی کے ساتھ دل لگا، نہ درود میں دل لگا۔ ایک درود میں دل لگ جاتا نا سارے کام ہو جاتے۔ رحمت للعالمین خدا نے ان کو بھیجا کہ جائیں آقا جی ساری دنیا کو بھیک دیں، عالمین نے ہر مشکل ان کی آسان کریں، ہر مصیبت ان کی دور کریں، ہر تمنا ان کی پوری کریں، ناممکن کو ممکن کریں۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ اور کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ انبیاء ان کے محتاج، اولیاء ان کے محتاج، ساتوں آسمان کے زمین کے فرشتے ان کے محتاج۔ خدا نے اتنا ان کو نوازا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ قرآن شریف ہے۔ اگر عظیم جس پہ فضل خدا نے کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ کیا تو جڑے تو پتہ چلے نا۔ مشقتوں سے جان چھوٹ جائے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، منحوس کا دل ہی نہیں لگتا۔ قرآن کس نے یاد کیا تھا؟ جن بھوت پکڑے۔ جب تک اچھا خاصا دباؤ نہیں پڑے گا انسان، بعض آدمی نہیں ٹھیک، جب تک دباؤ نہ پڑے پھر سب کچھ کرے گا۔ تو دباؤ کی جگہ رحمت سے ہی کر لے، محبت سے ہی کر لے۔ ہاں، شکلیں منحوسوں کی دیکھو گوروں کی طرح، اور دل پتہ نہیں کس کی طرح۔ ہاں، داڑیاں بڑیاں بڑیاں بڑھا لی ہیں، پہلے اندر تو ٹھیک کر پھر داڑھی کو بڑھا۔ داڑھی سے بھی بڑا دھوکہ ہوتا ہے جی۔ شیطان نے بہت بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی جنگ میں، ان کو کہا کافر کو میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو۔ جب دیکھا فرشتے اتر رہے ہیں بھاگ گیا۔ کہا کہاں بھاگ رہے بزرگ جی؟ بولا تم کو نہیں دکھ رہا جو مجھے دکھ رہا ہے۔ بزرگ بھاگ گیا۔ داڑھی سے بزرگ بنتا ہے؟ داڑھی بعد میں رکھے، علامت رحمت کی ہے، اچھی چیز ہے۔ اندر سے انسان کی مصیبت ہے، اوپر رنگ روغن کیا کرے گا؟ کوئی داڑیاں نہیں، کوئی چاڑیاں نہیں۔ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں، آپ بھی اندر سے ٹھیک ہو جائیں۔ باہر سے ٹھیک ہونا تو ایک دم ہو جاتا آدمی، اچھے کپڑے پہن لیے، داڑھی رکھ لی، مسواک پکڑ لی، سبز جبہ پہن لیا، سبز امامہ باندھ لیا، گھڑی گھڑی انگوٹھے چومے۔ اس میں حرج تو نہیں، 100 دفعہ انگوٹھے چومے، لیکن عمل میں پھس۔ انگوٹھے چومنے حرام تو نہیں ہے، ہم نہیں چومتے۔ کیوں نہیں چومتے؟ کیا منکر ہیں؟ منکر اس کے نہیں ہیں، ریاکاری سے ڈرتے ہیں۔ محبت مخفی اچھی ہوتی ہے، دکھاوے کی اچھی ہوتی ہے، چھپی محبت اچھی ہوتی ہے، ورنہ انگوٹھے چومنے کے منکر تو نہیں۔ آقا کے شہر کے کتوں کا پیشاب بھی پی لے ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ انگوٹھے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم آقا کے جوتے پکڑ کے ادھر نہیں لگاتے، اس کو دل میں لگاتے ہیں، لیکن ریاکاری سے ڈرتے۔ پہلے ہی ہم لوگ کمزور ہیں، پھر لوگ کہیں گے بڑا بزرگ ہے، اس کو دیکھو سبز پگڑی ہے، جوتا ادھر لگا ہوا ہے، بڑے انگوٹھے چومتا ہے، یہ بڑا بزرگ ہے۔ ریاکاری سے ڈرتے ہیں، نہ نعرے لگاتے ہیں۔ وہ خود اندر سے نکل جائے، کوئی جذبہ آ جائے یا کوئی خوف آ جائے یا کوئی رحمت آ جائے، نہ نعرہ لگاتے ہیں، نہ نعرہ تکبیر کرتے ہیں، نہ نعرہ رسالت کرتے ہیں، نہ نعرہ، چپ رہتے، بندہ دروشی پڑھا اور بس ہر دم خیال جانا رحمت کا ہے ذرا۔ ان چیزوں کو منکر تو نہیں کیا یہ چیزیں حرام ہیں یا انگوٹھے چومنے حرام ہیں، لوگ ان ساری چیزوں کو بڑا دیکھتے ہیں۔ یا میراج شریف کیا کھڑا نہیں ہوا، ان چیزوں کو ہم نہیں نوٹ کرتے ہیں۔ ہم نوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دل سے سچا کر دے۔ میراج شریف میں کھڑا کوئی مشکل تو کھڑا ہے، لیکن دل میں تمہارے عظمت نہیں اتری، تم نے ہیرا پھیری نہیں چھوڑی۔ کیا تم میلاد میں کھڑا ہوا ہے؟ کیا تم نے انگوٹھے چومے؟ کیا تم نے یہاں جوتا سرکار کا لگایا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اندر کی بےایمانیاں نہیں گئی، اندر کی چکر بازی نہیں گئی۔ اسی روز بعض لوگ اہل دین سے بھی اور اہل طریقے سے بد عقیدہ ہوتے ہیں، جب ان کو نقصانات پہنچتے ہیں یا ایسے معاملے دیکھتے ہیں کہ
کہتے کیا ان کے پاس جانا؟ ہاں. تو بعض لوگ یہ نوٹ کرنے یہاں آتے ہیں، یہ انگوٹھے نہیں چھوتے یار یہ کھڑے نہیں ہوتے یار، یہ نعرے نہیں مارتے ہیں، نہ نعرہ رسالت، نہ نعرہ فلانا، نہ نعرہ فلانا. تو میں بعض موجود کہتے ہیں نعرہ بریانی مارا کرو، نعرہ حلوہ مارا کرو، حلوے خور ہو تم لوگ. ہاں نعرہ حلوہ، نعرہ بریانی. ہاں تو ہم لوگ اپنے ہر ایک کی اپنی نیت پر ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ عمل جتنا چھپا رہے اچھا ہے، جتنا ریاکاری دکھاوے سے بچے اچھا ہے. بلکہ نماز دعا انگوٹھے چھوڑو، نماز پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. نماز اگر خشوع سے پڑھا کوئی آ جائے تو نماز میں ڈھیلا ہو جائے، جیسے وہ نماز ایسے ہی پڑھ رہا ہے. دعا خشوع میں کوئی آ جائے تو پھر دعا کو ڈھیلا کر دے. عمل جتنا مخفی رہے وہ اچھا ہوتا ہے، محبت جتنی چھپی رہے وہ اچھی ہوتی ہے. لیکن جو ظاہر کرتے ہیں ہم ان کو تو کچھ نہیں کہتے، وہ ایسے کریں ان کی مرضی. ہم لوگ انگوٹھے چومنے سے بھی ڈرتے ہیں، حضور کا جوتا لگانے سے بھی ڈرتے ہیں، نعرہ مارنے سے بھی ڈرتے ہیں، درود شریف زور زور پڑھنے سے بھی ڈرتے ہیں، تسبیح ہر کوئی دے کے ٹک ٹک بجائے سے بھی ڈرتے ہیں. چھپی رہے تو اچھا ہے. جتنی چیز مخفی ہے چھپی ہے اچھی ہے. ہاں قرآن نے نہیں کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ ایک اعمال صالح خیرات اگر ظاہر ہو جائے تو اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس کو چھپا دو تو بہت ہی اچھا ہے. بتاؤ کہ ظاہر کو بھی خدا نے برا نہیں کہا، لیکن چھپانے والی چیز کو زیادہ اچھا بتایا. تو ہم کوئی خلاف سے نہیں، کوئی سبت پگڑی نہ باندھے، کوئی انگوٹھے نہ چومنے، کوئی یا رسول اللہ نہ کہے، کوئی مارے. ہم تو ایسے ہی جیسے ہیں. ہر ایک کی اپنی نیت ہے، اپنی مرضی ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے خدا ہم لوگ کا باطن بھی اچھا کرے، ظاہر بھی اچھا کرے بس. اور باطن کا ہونا اچھا بہت ضروری ہے. اگر اندر سے ٹھیک نہ ہوا ظاہر سب کچھ بھی ہوگا کوئی فائدہ نہیں. اندر کا معاملہ بہت ضروری ہے، اور یہ لگے رہیں گے تو خدا کبھی کر ہی دے گا انشاءاللہ. کوشش میں لگا رہے انسان. علیکم یا آقا جن کیا تین کے چار سے جہنم بھڑکائی جائے گی، وہ کون ہوں گے؟ نمازی ہوں گے، عالم ہوں گے، عابد ہوں گے، مجاہد ہوں گے، سخی ہوں گے. یسعر بہم النار، ان سے جہنم کو تیز کیا جائے گا. یہ مفہوم ہے. بتاؤ اب اس نے اتنا جہاد کیا، لیکن جب جہاد کیا تھا لیکن دل میں کیا تھا؟ لوگ مجھے مجاہد کہیں گے، اس چیز کو جو رکھتا تھا. لیکن خدا نے اس سے پوچھا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں اللہ سے جان قربان کی، میں نے اپنی گردن کٹوائی. اللہ تعالیٰ کہ سب کچھ کیا تم نے، لیکن تیرے دل میں تھا لوگ تجھ کو اچھا مجاہد کہیں، وہ کہتے تھے. عابد سے پوچھا جائے گا کہ ساری عمر تیری محبت کے سجدے کیے، محبت کی. کہا تو کرتا تھا کہ لوگ تجھے عابد کہیں. وہ اتنا نہ دیکھتے تو عابد نہ کہتے نا، خود بھی چاہتا تھا جو عبادت نہ چھپ سکے ریا نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرے چھپائے. سخی کو پوچھا کہ مال قربان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ریاکاری تھا، دل میں تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، وہ ہو گیا، اس کو بھی جہنم میں. یہ تین چار چیزوں کا آتا ہے. تو چھپی ہوئی عبادت ہوتی تو اتنا نہ ہوتا، اور ایسے ہوتا ہے تو سرکار نے کہا ہے نا. سرکار فضول استغفر اللہ باتیں کرتے، یہ ہوتا ہے ایسے. اسی کی عبادت جتنی مخفی ہو، ریاضت جتنی مخفی ہو اتنا اچھا ہے. اس لیے ہم اظہار سے بہت ڈرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ابتدا میں چلاتے ہیں. جب کچھ پکا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اس کو چھپاؤ. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. ہاں اور ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ کو بھی راضی کریں. یہ کہیں گے یہ نعرہ نہیں مارتے، یہ انگوٹھے نہیں چومتے، یہ یا رسول اللہ نہیں کہتے. ہم کو ان سے کیا لینا ہے؟ ہم نے محبت کا حساب کتاب یا اپنا حساب کتاب خدا کو دینا یا حضرت محمد مصطفیٰ کو دینا. ہم کیوں ان کو بیچ میں لائیں؟ ہم کیوں کہ یہ تعریف کریں ہماری، ہم کو اچھا کہیں. اگر وہ ہم کو برا کہیں تو اچھا ہے، اس میں اچھا ہے. اچھا کہیں تو ہمارے لیے نقصان ہے.
یہ چیزیں کیوں ڈھونڈے لوگوں کو خوش کریں، لوگ ہمیں عاشق سمجھے، لوگ ہمیں محبت والا سمجھے، ہم پگڑیاں سبز باندھیں، ہم آقا کی یہاں جوتا لٹکائیں. ہم ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں، منکر نہیں ہے. تو ہر ایک اپنا سمجھتا ہے یا کمزور ہے، جو ایسے کرتے ہیں ہم ان کو تھوڑی کہتے نہ کرو، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب ہم لوگ ہنستے ہوں، جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہوں، کوئی واہیات بات نکل جائے وہ ہم کو دیکھے، اور جب ہم تسبیح پڑھتے ہوں یا روتے ہوں یا معافیاں مانگتے ہوں، خدا کی ذات کے سوا اور آقا کے سوا کوئی نہ دیکھے. ہم ایسا چاہتے ہیں. مخلص ہونا بہت مشکل ہے. ہم کو یہ اچھا کیا ہے، ہم اچھے لگے لوگوں کو، اچھے لگے برے لوگوں سے لینا کیا ہے؟ یہ کیوں دل میں بات چلتی ہے؟ جو اچھا کہتا ہے اس سے محبت کرتے، اس سے مائل ہوتا ہے. یہ تم کو اچھا کہتا ہے، یہی تمہارا بیڑا غرق کرے گا. ایک صحابی نے کسی کی تعریف کی، آقا نے کہا تو نے اس کی گردن مار دی ہے، تو نے اس کی گردن مار دی ہے. ایک حدیث میں جو منہ پہ تعریف کر، اس کے منہ پہ مٹی پھینکو، مطلب مٹی پھینکو کہ اس سے گریز کرو، اس سے دور ہی رہو. تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، بہت مصیبت ہوتی ہیں. اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے ایسے سے، اور تو آپ اس چیز کو پسند نہ کریں، بلکہ دل میں یہ سوچیں جو ہمارے صالحین کہتے ہیں، میں نے فلانا گناہ کیا تھا، خدا نے معاف کیا، خدا نے پردہ رکھا. اگر اس کو پتہ لگتا تو ساری عمر مجھے معاف نہ کرتا، کہتا یہ ایسا ہے. اس کے دل میں ریا نہیں آئے گی. صالحین چیزوں سے بڑا بھاگتے ہیں کہ ریاکاری سے اور یہ تعریف سے. یہ پسند نہیں پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بچنے کا فرمایا ہے، لیکن جہاں سے بچ سکتا ہے بچے، جہاں نہیں بچ سکتا اللہ معاف کر دے، لیکن نیت تو نہ رکھے، خوش نہ ہو. جو ریاکار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے تعریف سے، جو ریاکار نہیں ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے جو اس کی تعریف کرے، اس سے بچ کے چلتا ہے. ابو بکر صدیق کس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے جب کوئی تعریف کرتا تھا تو دعا مانگتے تھے. کیا کہتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہم اجعل لی فوق ما یظنون. اللہ جیسے گمان کرتے میں اچھا ہوں، ان کے گمانوں سے بھی مجھے اچھا بنا، جتنا چاہتا ہوں. واغفر لی ما لا یعلمون. اور مجھے معافی دے دے جو میری خطائیں، ان کو پتہ نہیں کہ انسان خطا بھی کرتا ہے، ان کو یہ پتہ ہے، وہ میرے گناہ تو بخش دے. ولا تاخذنی بما یقولون. اور میرے پر پکڑ یا گرفت نہ رکھنا ان کی تعریف کی وجہ سے، انہوں نے مجھے اچھا کہا. دیکھا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے. اور واقعہ میں وہ اچھے تھے، ساری امت کی ایک طرف اللہ رسول کی محبت میں ابو بکر ایک طرف. اس کے باوجود اتنا خوف ان کو ہوتا تھا، کوئی تعریف کرتا تھا تو آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گمان سے اچھا بنا دے، اور مجھے مت پکڑنا جو یہ کہتے ہیں، اور جو ان کو پتہ نہیں انسان خطا کار ہے، میری وہ غلطیاں تو معاف کر دے. ہاں ہم لوگ تعریف کر کے خوش ہوتے ہیں. صحیح. تو آدمی ایسے مجھے احتیاط نہیں کرتا زیادہ تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائے، شیخ صاحب دعا کرو، بھائی صاحب دعا کرو، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، نوجوان بہت اچھا ہے، یہ مسجد میں جاتا ہے، یہ ایسے جاتا ہے، ویسے ایسے کرتے ہیں. ایسی بعض لوگ طریقت میں اس چیز سے بہت احتیاط کرتے تھے، بلکہ ایسا معاملہ استعمال کرتے تھے بازے، لیکن شیخ جب تک اجازت نہ دے ایسا نہ کرے بغیر اجازت کے. تو ایک شخص کہتے کہیں عبادت کرتا تھا، لوگ اس کے معتقد ہونے شروع ہو گئے. اس سے کہتے مصیبت ہے، کوئی کہتا پانی دم پڑھ کے دو، کوئی کہتا ہے دعا کرو، کوئی آتا ہے تو ادب سے بیٹھ جاتا ہے ایسے عقیدت سے. اس سے کہتے جان چھڑانی چاہیے. تو کسی جگہ گیا، اس سے چوری کی، لیکن چوری اس طرح سے کی کہ اس کو وہ پکڑ لیں، ایسا طریقہ کیا. اسے چوری کی جان بوجھ کے، وہاں لوگوں نے پکڑا، مارا پیٹا اس کو. اور بعض لوگ اس کو جان گئے کہ او یہ تو بڑا فراڈیا نکلا، یہ تو بڑا، ہم تو اسے دعا کراتے تھے، یہ تو وہاں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، یہ کرتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، یہ تو بہت آدمی چور اور ایسا نکلا.
پھر چھوڑا ہو گئے جو ہو گیا کہ قصہ حاصل ہو، جب اپنی جگہ پہ کہیں جاتا تھا یا بازار میں جاتا تھا تو مفہوم یہ کہ نہ کوئی سلام کرتا تھا، نہ کوئی دیکھتا تھا، نہ کہتا تھا دعا کر، اس کی جان ہی چور نہیں تھا، جان کی چوری کی، کہیں بیٹھتا تھا پڑھتا تھا، نہ کوئی آدمی آتا دم کر کے پانی دے، سارے بھاگ گئے اس کی جان ہی چھوٹ گئی۔ اور بعض چیز زیادہ غلط نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے پاس سعودیہ میں ایک واقعہ، ایک عربی جوان نے اپنی جان چھوڑ کی بہت تعریف کرتے تھے، تو میرے پاس ایک آیا، بولے یہ جو آپ کے پاس آتا ہے آپ کا شاگرد، یہ اتنا بدتمیز اتنا خبیث دنیا میں نہیں ہوگا کہ بدماش بھی ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں جیسی یہ باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا شریف تھا، 4 دلائل خیرات روز ختم کرتا تھا، ساری رات تسبیح پڑھتا تھا، اور خدا جھوٹ نہ بلائے میرے پاس قرآن کا بھی درس لیتا تھا۔ اکثر اس کو آقا جی کی زیارتیں ہوتی تھی، اکثر اس نے اپنی جان چھڑائی ان سے، لیکن اس طریقے سے نہیں چھڑانی چاہیے تھی۔ میرے پاس کچھ وہ بھائی ہے، بولے یہ بہت ایسے قسم کا ہے، گندا انسان ہے، جو برے لوگ ہیں وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی کیا خیر تو ہے؟ کہتے ایسے شاگرد کو رکھا، اس کو بھگاؤ۔ میں نے کہا کیا کیا؟ بولتا ہے بڑی بری لڑکیوں کی باتیں کرتا ہے، ان کی محبت جمع جاتے ہیں، اور گندی بات کرتا ہے جو زبان پہ لانے والے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، ایسی اتنا غلیظ انسان نہیں دیکھا۔ مجھے پتا تھا اس نے جان کیسی کیا کہ اس کے پاس جاتے تھے، چیزیں لے کے جاتے تھے، اس کے بیٹھتے تھے، ادب کرتے تھے، اس نے جان چھڑائی ہے۔ پھر میں نے اس کو بلایا، کالا سیاہ تھا لیکن حضرت بلال کے رنگ کے تھا، سبحان اللہ۔ میں نے بولا تم نے بہت بڑی غلطی کی، کوئی چیز چھڑانے کی ہوتی لیکن اتنی کباہت اتنی غلاظت سے نہیں چھڑانا تھا، کوئی اور بہانہ بنا لینا تھا۔ بولتا جی تنگ کرتے ہیں، آتے ہیں، کبھی دودھ لے آتے ہیں، کبھی کوئی چیز لے آتے ہیں، کبھی آ کے بیٹھ جاتے، دعا کرو میرے لیے۔ میں نے اس لیے یہ سارا کیا، دیکھا۔ اور خدا کی قسم اس کو آقا کی بڑی زیارتیں ہوتی تھی۔ کہتا ہوتا تھا شیخ صاحب جب اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہتا میری جان نکلتی، دل لگا ہوا تھا، لیکن ریاکاری سے کتنا بچتا تھا۔ اس کے اجتہادی معاملہ تھا، ایسے جان چھڑائی، لیکن کوئی اور طریقہ کرتا پھر سمجھا ایسا طریقہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور ویسے لوگ بھی اگر کوئی ان سے تعریف کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، یہ میرا معتقد ہو گیا، اس سے بات یہ معتقد نہیں گئی تجھے ہلاک کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ باطنی مردوں سے بچائے۔ اگر زراعت میں کیڑا لگ جائے، کپاس میں کیڑا لگ جائے جی تو کیا فائدہ ہوا، سارا خراب ہو گیا۔ ایسے عبادت میں بھی کیڑا گھن لگ جاتا ہے، دیمک لگ جاتی، چاٹ جاتی اس کی عبادت، سب بیکار، فنش۔ ایسے ریاکار کو آقا جن کے چاروں سے جہنم بھڑکائی گئی۔ اس سے میں احتیاطاً چیزوں سے، ناروں سے، انگوٹھے چومنوں سے، ایک چیزوں سے، سبز پگڑیوں سے، ان چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں، ریا نہ ہو جائے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ باقی ہم یہ کیوں سوچیں کہ لوگ ہم کو عبادت والا کہیں یا ہم کو اچھا کہیں، یا تم میں سے جو تربیت حاصل کرتا ہے وہ یہ چیز سوچے، اچھا تو نہیں ہے۔ اگر تم تسبیح پڑھ بھی رہے، تمہارا دوست آ جائے گا، کوئی آ جائے، تسبیح ڈھیلی پڑھو، جیب میں ڈالو، دل میں پڑھتا ہے، جب وہ چل جائے پھر نکال کے پڑھو، اس کے سامنے دے دبادب لگا ہوا، وہ بات کرتا ہے اشارے سے بات کرتا، دے دبادب لگا ہوا۔ اب وہ جا کے نہیں کہ بھائی بڑی تسبیح پڑھتا ہے تو بات بھی نہیں کرتا، وہ تو اتنی تسبیح پڑھتا ہے کہ حیران ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا۔ ہاں کہتے ہیں عبادت کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ چلیں جی۔ سیرت ہے میری جانا، تیرے در پہ مر جانا، ایک یہ کمی کے قلب و جگر سے نکلے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟